الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين الأكرمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوبوا إلى الله جميعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال جل وعلا في عظمة حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز حاضرین والسامعین الکرام، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کو بتلایا گیا کہ شعبان کا مہینہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک سے متعلق فرمائے کہ یہ میرا مہینہ، اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کیے. نسبت کی بہت اہمیت ہوتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتلایا. کتابیں تو بہت ہیں، لیکن جب کتاب کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اب اس کتاب کو عام کتابوں کی طرح نہیں دیکھیں گے. عام کتابوں کی طرح جیسے چاہے ویسا نہیں پڑھیں گے. دوسری کتاب ہے، آپ کے سبجیکٹ کی کتاب ہے، لیٹ کے بھی پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ رہے ہیں، بغل میں لگا لے کے جا رہے ہیں. لیکن جب کتاب کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، کتاب اللہ کہہ دے، تو پھر اس کا مقام و مرتبہ، اس کا احترام بدل جاتا ہے. نسبت جب کتاب کی اللہ کی طرف ہو جائے، اب اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کہ تم طہارت سے نہ ہو، وضو سے نہ ہو، ہاتھ نہیں لگانا. خبردار، بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. جب پڑھنا چاہ رہے ہیں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیٹھ کر قبلہ روح کر بیٹھنا یہ سنت ہے، پڑھنا سنت ہے. عام کتابوں کے لیے حکم الگ ہے، لیکن کتاب اللہ، جب کتاب کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کا حکم الگ ہے. اسی طرح عام گھریں ہیں، اس کے لیے کوئی احکامات نہیں ہے، جیسے چاہے آپ آئیں جائیں. لیکن جب گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، بیت اللہ کہیں، مسجد جو بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کی نسبت، اس بیت کی نسبت اللہ کی طرف ہوتے ہی اس کا حکم بدل گیا. آپ کھیلتے ہوئے یہاں نہیں آ سکتے، بلکہ بیت اللہ کو آئیں گے تو عبادت کی نیت سے آنا پڑے گا. بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں تو سیدھا قدم رکھنا پڑے گا. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا پڑھ کے آنا پڑے گا. سنت یہ بھی ہے کہ مسجد میں داخل ہو جائے تو اعتکاف کی نیت بھی کرنا پڑے گا. تو عزیزان گرامی، جس طرح ایک چیز کی نسبت جس چیز کی طرف کی جاتی ہے، اس چیز کی اہمیت کے مطابق اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. بیت کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، کتاب کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو احکامات بدل گئے. تو اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس ماہ مبارک کی نسبت اپنی طرف کیے. رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء میں مجھ کو فضیلت دیا ہے، تمام مہینوں میں شعبان کو ویسی فضیلت عطا فرمایا. اور کیوں نہ ہو کہ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی نسبت کو اپنی طرف کیے ہیں، تو یقینی بات ہے جس چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ چیز جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کی نسبت کی وجہ سے وہ چیز کی بھی قدر بڑھ جاتی ہے. حاضرین کرام، اب شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو، رمضان آنے والا ہے. رمضان کے استقبال کے لیے ہم لوگ ظاہری طور پر مسجدوں میں رنگ روغن کرتے ہیں، لیکن کھانے درست کر لیتے ہیں تاکہ سلیوں کو، روزے داروں کو، تراویح ادا کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، ان کو آرام ہو. اس کے علاوہ رمضان کے احترام میں اپنے گھروں میں بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اور خود استقبال رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کا استقبال کیے، اہتمام کیے. یہ استقبال رمضان سنت ہے، لیکن استقبال دو طریقے کا ہے. ایک تو ظاہری استقبال ہے اور ایک باطنی استقبال ہے. ظاہری طور پر یہ ہے کہ آپ مسجد میں اچھے حافظ کا انتظام کریں، مسجد میں رنگ روغن وغیرہ کریں، جائیدادیں اچھے کریں، یہ ظاہری استقبال ہے. لیکن باطنی استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم عبادت کے لیے تیار ہو جائیں. اپنے دل میں جو گناہوں کی وجہ سے دل کالا ہو گیا ہے، دل میلا ہو گیا ہے، اس دل کو توبہ کے ذریعے، توبہ کے آنسوؤں سے دھو لیں، اس کو صاف ستھرا کر لیں. دل کو بھی پاک و صاف کریں، دل کو بھی روشن کریں، دل کو سفید کر لیں. دل کے اندر گناہوں کی وجہ سے جو میل جمع ہو گیا، پرت در پرت گناہ کی وجہ سے دل جو کالا ہو گیا، اس کو اپنے توبہ کے، استغفار کے آنسوؤں کے ذریعے، ندامت کے ذریعے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ذریعے دل کو پاک و صاف کریں کہ باطنی رمضان کا اہتمام استقبال. حاضرین کرام، توبہ سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں بھی توبہ کے بارے میں بہت تاکید آئی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کی ہمت افزائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ پیش ہوتا ہے، اپنے کیے ہوئے پر پچھتاتا ہے، اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنے کیے ہوئے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے ان گناہوں کو، جو غلطیاں جو کیا تھا، ان گناہوں کی وجہ سے دل کے اوپر جو سیاہی، جو میل، جو کالا پن آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو چھاٹ دیتا ہے، پاک و صاف کر دیتا ہے. عزیزان گرامی، جس طرح ہم ظاہری اعتبار سے جمعے کے لیے نہا دھو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، کپڑوں کو میل کچیل نکال کر، عطر لگا کر آتے ہیں، یہ ظاہری تیاری ہے جمعے کی.
اور اس کا بھی حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جمعہ عید المؤمنین ہے، اس میں تمہارے پاس جو کپڑے ہوتے ہیں اس میں سے اچھا لباس پہنو، یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی اچھا لباس زیب کرنے کا حکم ہے۔ تو جس طرح میلے کچلے گندے کپڑوں پر عطر لگا کر نہیں آتے، عطر لگانے سے پہلے دیکھتے ہیں میں بھی کیا کروں لگا کے، کپڑے صاف ستھرے ہوں، اس کے اوپر اگر عطر لگائے بخور لگائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ تو اسی طرح گندا دل ہے، دل گناہوں کی وجہ سے میلا ہو چکا ہے، زنگ آ گیا ہے، اس پر غلطیوں کے گناہوں کے دھبے پڑ کر پورا کالا ہو چکا ہے، تو اس دل میں یاد الہی سے تم دل کو آباد کرنا چاہتے ہو، اس دل کو معطر منور کرنا چاہتے ہو، خوشبو سے اپنی روح کو تقویت دینا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ پہلے دل کے اس میل کو صاف کریں، دل کے اس میل کو، اس کالے پن کو، اس گندگی کو، اس نجاست کو دور کریں، اس کے بعد آپ دل کو منور کرنے کی فکر کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو، آپ کے روح کو روشن فرماتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو دل کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کپڑوں کو تو صاف کر دیں گے، بہترین جو ہے نا سرف کا پاؤڈر یا صابن لگائے، ڈالے، دھوئے، لگڑ کے دھو دیے، کپڑے صاف ہو گئے، کوئی جگہ گندی ہو گئی صاف کر دیے، لیکن دل کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ تو ہمارے قبضے میں ہے ہی نہیں، ہمارے ہاتھ کو لگتا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، جو غلطی ہو گئی، جو گناہ ہو گیا، اس پر نادم ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اقرار کر دو، مالک تو آقا ہے، میں تیرا عاجز گناہگار چھوٹا سا بندہ ہوں، غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، لیکن تیری بارگاہ میں تو رحمان و رحیم ہے، رحمت والی بارگاہ ہے، پوری امید لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ معاف کرنے والا تو ہے، بخشنے والا تو ہے، مغفرت تیری صفت ہے، تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں کہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب بندہ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اپنی مغفرت طلب کرے گا، تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عاجزانہ عمل کی وجہ سے، اپنے اقرار کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ حاضرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار مختلف کلمات احادیث میں آئے ہیں، ایک تو یہ کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ مختصر سا استغفار ہے، اگر اتنا لمبا بھی نہیں آتا، استغفر اللہ اتنا کہہ دیں، میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی، میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، جو میرا رب ہے، پالنے والا ہے، من کل ذنب، ہر گناہ سے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
سید الاستغفار ایک ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، لمبا، یہ اس کو سید الاستغفار کا ہے۔ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار کا طریقہ بتلائے ان تمام کا سردار پڑا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ استغفار کیا کرتے تھے۔ پانچ صحابہ عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی حبیب ہیں، افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین ہیں، تمام فضائل کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے، تو پھر آپ کا یہ روزانہ صبح شام استغفار پڑھنا یہ کیا معنی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اے میرے پروانوں سنو، استغفار کے لیے گناہگار ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی گناہ کیا فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اگر کوئی گناہ نہیں کیا اس کے باوجود استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صبح شام استغفار کرنا اللہ کی بارگاہ میں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو فضائل، جو کمالات، جو بلندیاں، جو مقامات عطا فرمایا ہے اس کا شکرانہ بجا لاتا ہوں میں اللہ کی بارگاہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا گناہوں سے مغفرت کے لیے نہیں بلکہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ تم لوگ روزانہ اس طریقے سے اپنے معمولات کر لو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چھوٹے موٹے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور تمہارے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ تو حاضرین کرام، استغفار کا بہت بڑا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کی فضیلت رکھی۔ حدیث شریف میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کر لیے تو اللہ دل کو ایسے دھو دیتا ہے، پاک و صاف کر دیتا ہے کہ گویا کہ کوئی گناہ کرائی نہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے آج کل یہ نئی سائنس ٹیکنالوجی ہے، آپ رات بھر چیٹنگ کرتے بیٹھے، کتنے کی چیزیں فون میں آ گئے، کیا کریں گے معلوم؟ اب صبح میں کہیں اٹھ کے والد صاحب فون چیک کریں گے، امی فون دیکھیں گے تو یہ میں رات میں کیا کیا کرا پتا چل جائے گا، تو سونے سے پہلے پورے چیزیں ڈیلیٹ کر دیں، پورے اڑا دیے، نہیں معلوم ہو کیوں؟ ابا سے ڈر کے۔ اے بندو، بلا تفصیل یہ مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ موٹی مثالیں سمجھ میں آتی کہ دن بھر گناہ کرے، پتا نہیں کیا کیا گناہ کرے، چلتے وقت کتنے لوگوں کو ستائے، کتنے بوڑھے لوگوں کے سامنے سے کٹ مار کے لوگوں کو تکلیف دے کے تم نکل گئے، تم تو خوش ہو کر بچ گئے، لیکن تمہاری وجہ سے وہ بوڑھا گر گیا، تکلیف پہ آ گیا۔ احساس نہیں ہے، یہ ایک نہیں، ایسے کئی گناہ ہیں جس کو ہم جانے انجانے طریقے سے انجام دیے، لیکن جب رات ہو جائے تو سونے سے پہلے تم اپنے ان پورے گناہوں سے توبہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ایسے ہی معاف فرما دے گا جیسا کہ تم نے فون سے اپنے پوری چیزوں کو ڈیلیٹ کر۔ حاضرین کرام، کہ اللہ کی بارگاہ
بہت بڑی بارگاہ ہے اور اس سے ہٹ کر ہم کسی اور کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، دلوں کو آباد کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ استقبال رمضان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی روح کو تازی کر لیں اور اپنے دل کے گناہوں کو دھو کر پاک و صاف کر کے آنے والے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں کہ اب رمضان میں ہم کو کمر باندھ کر عبادت میں لگ جانا ہے۔ اور خاص طور پر ہم حیدرآبادیوں کو تو ضروری ہے، گزشتہ رمضان بھی چلے گیا، کئی چیز آتی نہیں، لیکن پتا نہیں پھر آئندہ رمضان ہمارے لیے کیا ہونے والا ہے، اس رمضان میں بھی کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم۔ ابھی سے دعائیں کرنے کا حکم ہے کہ اے اللہ رمضان کو خیر خوبی کے ساتھ ہم کو عطا فرما اور آئندہ رمضان تک ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، تاکہ تیری عبادت کر کے ہم اپنے گناہوں کو بخشا دیں اور تیری بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کو پیش کر کے تیری رضا حاصل کریں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ چیزیں عطا فرما دو، اس کا شکر ادا کرو، اور جب اللہ شکر کرے گا تو اللہ اور دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کو ناشکراپن پسند نہیں ہے۔ آپ اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اگرچہ کہ دو وقت کھا رہے ہوں گے، ایک وقت بھوکے ہوں گے، تب بھی اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے نماز کا۔ اس سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا توبہ سے متعلق، بنی اسرائیل کا واقعہ، پھر اس واقعے کو دہراتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کو توبہ کتنی پسند ہے اور توبہ کی وجہ سے بندے کو کس طرح معاف فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس زمانے کا رضوی شکر، بہت بڑا دادا، داداؤں کا دادا، کئی روڑیوں کو مار دیا۔ اب اندازہ لگا جتنی ان کی تباہ تھا، ایک نہیں دو نہیں 20 کو مارا، 99 آدمی 99 آدمی کا قتل کیا۔ اس کے بعد دل میں کیفیت پیدا ہوئی، ڈرنے لگا، حیبت کھانے لگا، اس کو اپنی موت یاد آنے لگی کہ اگر اتنے لوگوں کو تو مار اور میرے کو تو مرنا ہے، کوئی نہ مارے تو اللہ تعالیٰ تو مارے گا، موت تو آئے گی، مرنا تو ہے، جب میں مر جاؤں گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے کہ یہ لوگوں کا کیا قصور تھا، ان کا جرم کیا تھا، کس جرم میں تم نے ان کو مارا، موت میں گھاٹ اتارا، تو میں اس کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ پریشان ہوا، ایک صاحب کے پاس گیا، آج کل بھی ایسی چیز لوگ ہیں، وہ تھوڑا داڑھی رکھ لیے، شملہ باندھ لیے تو سمجھ کر دھوپ پڑے آنے کا، اب جا کے مسائل پوچھ رہے، آج کل اختلافات جو چل رہے ہیں، یہ تم یہ کر رہے نا، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، بیچارہ اس کو کیا معلوم، آٹو چلانے والا ہے، پان کے ڈبے والا ہے، اس کو اگر قرآن حدیث سے بات ہے تو کسی مدرسے میں پڑھاتا تھا، لیکچرر بنتا تھا، پان کے ڈبے پہ کیوں بیٹھتا تھا، وہ تو سمجھو۔ تو اب جو ہے جا کے حوالے پوچھنا، کوئی سی وہ آدمی بھی گیا ایک کے پاس، جا کے بولا میں اتنے گناہ کیا، اتنے لوگوں کو قتل کیا، اب میں چاہتا ہوں کہ توبہ کر لوں، تو کیا میں توبہ کر لیا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ وہ شخص بولا اتنے لوگوں کو مار کے اب توبہ کرتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلی 100 چوہے کھا کے حج کو گئے تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، توبہ قبول نہیں ہوتی، اور کرا دیا اس کو۔ وہ آدمی چونکہ تھا بولتا، اب اس کی پھری
بولے لگا جب اتنے لوگوں کو مار چکا تو ایک کو مار دیا تو سنچری ہو جائے گی، چلو اس کو بھی ختم کرو تو دنیا میں ریکارڈ ہو جائے گا سنچری کر کے ناک آؤٹ ہوا ہے، اس کو بھی ختم کر دیا۔ کچھ دن گزرے، اس کے بعد پھر دل میں ہیبت، ڈر، گھبراہٹ ہونے لگی، تو ایک اس زمانے کے عیسائی عالم کے پاس گیا۔ حدیث شریف میں پوری تفسیر ہے اس حدیث کی۔ عیسائی عالم کے پاس گیا، جا کر اپنا پورا واقعہ سنایا۔ یہ واقعہ بھی سنایا کہ میں ایک کے پاس گیا تھا، پوچھا، میں بولے تو اس کو بھی مار دیا۔ تو وہ عالم اس کو تسلی دی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، مرنے سے پہلے تجھے توفیق ہو گئی، تیرے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اللہ سے ڈرنے لگا، تو یہ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونا ہی بہت بڑی بات ہے۔ تو سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول فرما۔ توبہ کر لیا، اس کے بعد وہ عالم صاحب اس کو مشورہ دیے، دیکھ ایسا لگتا ہے کہ تو جس ماحول میں ہے، تیری جو سوسائٹی ہے یا تم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ پورے خراب لوگ ہیں، کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب تو سچی توبہ کر لیا تو تو اپنا گاؤں بھی چھوڑ دے، اپنا مقام چھوڑ دے، بیت المقدس کو چلے جا، وہاں پر نیک لوگ، اللہ والے، اولیاء اللہ رہتے ہیں، ان لوگوں کی صحبت اختیار کر، اس کے بعد کی زندگی تیری بہت اچھی ہو جائے گی۔ توبہ کر لیا، اس کے بعد ارادہ کر لیا کہ اب بالکل دنیا چھوڑنا ہے، میرے کو بھی مرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیک بن کر پیش ہوں۔ نکل گیا، آدھا راستہ طے کیا، اس کے بعد موت کا فرشتہ آیا اور روح کو نکالا۔ جب موت کا فرشتہ آتا تو مہلت نہیں ملتی، زندگی کے یعنی اس دن کے جتنے سانس لینا ہے، وہ سانس کے حساب سے 100 سانس صبح کے لے لیے تو 101 بھی سانس نہیں لے سکتا کہ اسی وقت پھٹ سے موت آ جاتی۔ موت کا فرشتہ روح کو نکال دیتا، روح کو نکال لیا، موت تو آ گئی۔ اب گرتے وقت یہ آدمی کا جسم بیت المقدس کی طرف ڈھلا، ادھر گر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعہ دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے کہ توبہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر کس طرح نیک لوگوں میں شامل کرتا ہے، یہ واقعہ دنیا کو سمجھانے کے لیے دو فرشتوں کو وہاں پر بھیجا، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ توبہ کر لیا لہذا اس کو ہم لے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ سب آدمیوں کا قاتل ہے یہ، لہذا ہم اس کو دوزخ کے فرشتے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ ہم لے جائیں گے۔ ایک فرشتے کو ایک انسان کی شکل میں بھیجا اللہ تعالیٰ، ان دونوں کے لڑائی جھگڑے کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ بولے واقعہ یہ ہے کہ یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، توبہ کر لیا اور یہ اس وقت موت آ گئی۔ بولے کہاں جا رہا تھا؟ بولے بیت المقدس جا رہا تھا، توبہ کر لیا، نیک لوگوں کی صحبت کے لیے جا رہا تھا۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، انسان کو صحبت کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو کتابوں سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کہ صحبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے قدیم زمانے میں بلکہ احادیث مبارکہ میں بھی صحبت پہ زیادہ زور دیا گیا۔ صحابہ کرام کو جو مقام و مرتبہ ملا، جو فضیلت ملی، اس وجہ سے کیا وہ لوگ قرآن کے حافظ، پورے حدیثوں کے حافظ سے مل گئے؟ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو نصیب ہوئی، جو نسبت ان کو حاصل ہوئی، اس نسبت کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ بعد میں آنے والے اپنی پوری زندگی کو اگر نیکیوں میں گزارتے، بڑا قطب غوث، بڑے سے بڑا ولی بھی اس مقام کو، صحابی کے اس مقام کا حاصل
نہیں کر سکتا۔ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے اچھے لوگوں کے، نیک لوگوں کی صحبت کے لیے اپنے مقام سے، وطن سے نکل گیا ہے۔ تو اب وہ آدمی دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے سنا، دیکھو جس گاؤں سے نکلا اس گاؤں سے یہاں تک ناپو کتنا ہے، اور یہاں سے بیت المقدس تک ناپو کتنا ہے۔ دونوں ناپے، چونکہ فرشتے تھے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناپنے کے بعد بالکل سینٹر میں ٹھہرا ہوا ہے، یعنی بیچ میں ہے، اس کے جسم کا حصہ بیت المقدس کی طرف بڑھا ہوا ہے۔ بالکل ادھر سمجھیے کہ 100 میل، ادھر بھی 100 میل ہے، برابر ہے، سینٹر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ صرف 3 فٹ اس کے جسم کا حصہ نیک لوگوں کی طرف، بیت المقدس کی طرف آ گیا۔ تو اس پر اس نے فیصلہ کر دیا، چونکہ یہ توبہ کر لیا اور نیک لوگوں کی صحبت کے لیے نکل گیا، اور جو گناہ کی جو جگہ تھی جس کی وجہ سے یہ گناہ میں مبتلا ہوتا تھا، اس مقام کو چھوڑ دیا اور نیک لوگوں کے مقام پہ قریب ہو گیا، لہذا رحمت کے فرشتے کو دے دیا۔ تو حضرین کرام، توبہ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ کو نہ صرف قبول فرماتا ہے بلکہ اس کے درجات کو بلند بھی فرماتا ہے۔ اسی لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہ سے کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے، نادم ہوتا ہے، ندامت سے 2 آنسو اگر ڈھل جاتے ہیں تو سمجھیے کہ وہ 2 آنسو ہمارے دل کی سیاہی کو، دل کے اندر جو مائل ہے اس مائل کو دھونے والے ہوتے ہیں۔ اور توبہ جیسے ہم بچوں کو بولتے ہیں، غلطی ہوئی توبہ کر، اور قدموں پہ مار دیتے، اس کا نام نہیں ہے۔ یہ تو خیر بچے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے۔ اصل توبہ نام ہے دل کے اندر کی ندامت کا، لیکن غلطی کا احساس آپ کو ہونا۔ بچے غلطی کرتے، ماں باپ نے غلطی کرا میں الٹا جو ہے نا شیر بنا، اپنے یہ سمجھتے کہ بہت اچھا کام کیا۔ نہیں، اللہ کی بارگاہ جب کوئی غلطی ہوگی نادم ہو کے آئیں گے، وہ ندامت اللہ کو پسند ہے۔ اگر تکبر کر کے آئیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رام دیے جائیں گے۔ تکبر یہ شیطان کی صفت ہے اور عاجزی یہ انسان کی صفت ہے۔ آدم علیہ السلام عاجزی کے ساتھ زمین میں اترے اور اللہ کی بارگاہ میں 200 سال تک توبہ کرتے رہے۔ ہم انہی کے اولاد میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، انسان ہیں، تو ہمارے اندر بھی عاجزی آنا اور ہمارے باپ دادا کی صفات کو اختیار کرنا، توبہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے ارحم الراحمین جو ہماری توبہ قبول فرما۔ الہی ہم تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ جو ہمارے لفظوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سے جو گناہ کبیرہ صغیرہ ہو گئے ہیں ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا مالک تو ہی ہے۔ تیری رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں، تو اپنے رحمت میں ہم کو ڈھانپ لے۔ الہ العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ